السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ صدر ٹرمپ پر حملہ واقعی انہیں قتل کرنے کی کوشش تھی یا یہ سب ایک ڈرامہ ہے؟ یعنی کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے الزام کسی اور پر لگانا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اتفاق کی بات ہے، جب میں واشنگٹن میں تھا، اس ہلٹن ہوٹل میں ڈنر کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اچھا ہوٹل ہے، خوبصورت ہے۔ وہاں وائٹ ہاؤس، پینٹاگون کی علیحدہ علیحدہ رپورٹرز کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں امریکہ میں۔ میں کچھ چہرے دیکھ رہا تھا جن سے ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ تقریب جاری تھی کہ اچانک فائرنگ کی زوردار آوازیں ہیں، جس سے تقریب میں موجود 2500 کے قریب لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ حال میں بھگدڑ مچ گئی۔ عجیب صورتحال تھی۔ اس دوران سیکرٹ سروس اہلکار جو ہیں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تقریب سے باہر لے گئے اپنے حصار میں۔ اپنی جانیں بچانے کے لیے کوئی زمین پر لیٹ گیا اور کوئی میز کے نیچے چھپ گیا۔ حملہ آور 31 سالہ ملزم کول تھامس ایلن امریکی مسیحی ہے اور کیلیفورنیا کا رہنے والا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ٹرمپ کے بجائے دوسری 2 امریکی شخصیات کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ اب وہ کون سی 2 شخصیات تھیں، یہ نام نہیں بتائے گئے۔ ملزم اسی ہوٹل میں کئی دن سے رہ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ہوٹل کے کمروں کو چیک بھی نہیں کیا تھا کہ کہیں کسی کمرے میں کوئی اسلحہ، کوئی گولہ بارود وغیرہ تو نہیں ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ اسلحہ جو تھا کیسے ہوٹل کے ایک کمرے میں پہنچ گیا اور کسی نے چیک کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہمارے یہاں دیکھیں، یہاں پاکستان میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے متوقع دوسرے دورے کے لیے بھی کئی دن تک اسلام آباد کے پورے ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل رکھا گیا۔ اسلام آباد کے رہنے والوں کو اپنی چھتوں پر بھی جانے کی اجازت نہ تھی، بچوں کو بھی نہیں تھی۔ دوسری طرف امریکہ میں سیکیورٹی کا حال آپ نے دیکھ ہی لیا۔ صرف ایک گولی چلی اور بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے چہروں پر پھیلا ہوا خوف بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پوری امریکی انتظامیہ ہل کر رہ گئی تھی۔ ہفتے کی شام واشنگٹن کے ہلٹن ہوٹل میں ہونے والی یہ تقریب دراصل وائٹ ہاؤس کے جو صحافی ہیں ان کی تنظیم کی جانب سے ایک عشائیہ تھا صدر ٹرمپ کے لیے۔ فائرنگ کے وقت تقریب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خاتون اول میلانیا ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سمیت بہت سے اہم جو امریکی شخصیات ہیں، اعلیٰ حکام جو ہیں، وہ وہاں موجود تھے۔ فائرنگ جب ہوئی، اس کے بعد جوابی فائرنگ بھی ہوئی سیکیورٹی اہلکاروں نے کی، جس کے بعد صدر اور دیگر جو اعلیٰ شخصیات ہیں ان کی حفاظت میں معمور سیکرٹ سروس نے انہیں وہاں سے بحفاظت نکال لیا۔ حملہ آور کو بھی حراست میں لے لیا گیا اور اسے سنا 2 گولیاں لگی۔ تقریب سے پہلے صدر کی سیکیورٹی ٹیم کو کسی بھی ممکنہ خطرہ کے جو خطرہ تھا، کوئی ایسا کہ واقعہ نہ ہو، کوئی اطلاع نہیں تھی۔ حملہ آور کو صدر ٹرمپ سے 50 گز کے فاصلے پر ہی روک لیا گیا۔ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حملہ آور نے ہال میں داخل ہونے کے لیے ایک سیکیورٹی اہلکار کو گولی ماری جو بلٹ پروف جیکٹ پہنے ہوا تھا۔ اس نے بھاگ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن سیکیورٹی میٹل ڈیٹیکٹر کے پاس جو دوسرے سیکیورٹی اہلکار کھڑے تھے انہوں نے اپنی بندوقیں، پستولیں تان لی اور گولی مار کر زخمی کر دیا اسے، حملہ آور کو۔ ٹرمپ نے 2 تصاویر بھی جاری کی اپنے سوشل میڈیا پہ، جن میں ایک جو نیم برہنہ شخص ہے اس زمین پر اس کو ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے، اسے لٹایا ہوتا ہے، جسے حملہ آور قرار دیا جا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ ہے یا وہ کوئی فیک تصویر ہے، بہرحال ہمیں یہ ماننا پڑے گا جو بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی پولیس کے مطابق ملزم نے اسی ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروایا ہوا تھا۔ تفتیش کے لیے اس کے کمرے کو سیل کر دیا گیا۔ معمول کے مطابق جس طرح پولیس کرتی ہے، یہاں کی پولیس بھی کرتی ہے، پولیس ملزم کو جو کیلیفورنیا میں اپارٹمنٹ ہے وہاں بھی پہنچ گئی اور وہاں بھی تلاشی لی تاکہ اگر ملزم کے دوسرے ساتھی ہیں تو انہیں بھی گرفتار کیا جا سکے۔ ابھی تک زیادہ تفصیلات نہیں بتائی جا رہی۔ یہ بہرحال کہا گیا کہ ملزم کوئی عادی مجرم نہیں ہے اور نہ ہی اس سے پہلے اس نے کسی پر فائرنگ کی، نہ کوئی ایسا اس کے خلاف واقعہ درج ہے۔ دیکھتے ہیں آئندہ چند دنوں تک کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں اور ملبہ کس پر ڈالا جاتا ہے۔ امریکی نیوز چینل کے مطابق اس وقت تقریباً 8 گولیاں چلیں۔ ملزم کے پاس ایک شارٹ گن تھی، ایک ہینڈ گن اور کئی چاقو تھے۔ ایک سازشی تھیوری جو اس وقت گردش کر رہی ہے وہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ خود بعض امریکی دفاعی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد یا خود
امریکی ایجنسی کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے اس کا ملبہ ایران پر ڈال سکتی ہے تاکہ امریکی عوام کو جنگ کے لیے راضی کیا جا سکے، ذہنی طور پر تیار کیا جا سکے۔ امریکی عوام کی اکثریت جو ہے ایران پر حملے کی حامی نہیں، جنگ کے خلاف ہے۔ ایٹمی حملوں کی تو زبردست مخالفت کی جا رہی ہے کہ ایسا تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے، ہونا چاہیے، کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ ایران کو لیبیا، عراق اور افغانستان کی طرح ایک بہت بڑا خطرہ بنا کر جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پیش کر رہی ہے۔ امریکی جنگی طیارے بڑی تعداد میں مشرق وسطیٰ کے امریکی اڈوں پر تعینات کر دیے گئے ہیں، میزائلوں اور بموں کی جو بھاری تعداد بھی بھیج دی گئی ہے۔ امریکہ نے ماضی میں بھی مذاکرات کے دوران ہی ایران پر حملہ کیا اور وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے نئے حملوں کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اگر حملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ دھمکی بھی دی کہ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا اور تیل کی تمام تنصیبات تباہ کر دی جائیں گی۔ کوئی 500 تنصیبات کی انہوں نے ایک لسٹ بھی جاری کیا۔ اب کچھ بات ہو جائے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے اسلام آباد میں، جہاں کبھی ہاں کبھی نہ کے درمیان معاملات ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف کر کے یہ ثابت کر دیا کہ چاہے وہ امریکی وفد کو پاکستان بھیجے یا نہ بھیجے، ان کی آخری امید پاکستان ہی ہے جو ایران کے ساتھ کوئی امن معاہدہ کرا سکتا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے نمائندوں کو دورہ پاکستان منسوخ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیکار باتوں کے لیے 18 گھنٹے کا سفر کر کے اسلام آباد نہیں جا سکتے، جس سے یہ تاثر ابھرا تھا شاید وہ پاکستان کے رہنماؤں کو سنا رہے ہیں۔ پاکستان نے جو مخلصانہ کوششیں کی، اس کا بنیادی مقصد اس خطے اور کروڑوں زندگیوں کو، جو انسان ہیں، ان کو متاثر ہونے سے بچانا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایرانی جب چاہیں انہیں فون کر سکتے ہیں۔ کچھ دوستوں کی رائے ہے کہ ہمیں خود کو امن معاہدے کی جو کوششیں ہم کر رہے ہیں اس سے علیحدہ کر لینا چاہیے۔ بہرحال ان کی رائے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جغرافیہ ایسا ہے کہ ہم خاموش تماشائی نہیں بن سکتے۔ ایران عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے تو اس سے پاکستان بھی متاثر ہوگا، بلکہ تمام عرب ممالک اور یہ پورا خطہ متاثر ہوگا، چین بھی متاثر ہوگا۔ اس لیے چین بھی چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں اور کوئی امن معاہدہ ہو جائے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میں امریکہ سے معاہدے کے لیے اپنی تجاویز اور شرائط پیش کر دی ہیں۔ ایران نے طے کیا کہ وہ امریکہ سے براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا۔ ہاں، جب معاملات طے ہو جائیں گے اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ایرانی وفد کے نہ آنے کے بعد صدر ٹرمپ نے بھی اپنے نمائندے اسلام آباد بھیجنے کا پروگرام کینسل کر دیا، لیکن یہ بھی وضاحت کر دی کہ ان کے نمائندوں کا اسلام آباد نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ ایرانی جب چاہیں انہیں فون کر سکتے ہیں، مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ دوبارہ کہاں شروع ہو جائیں گے اس کی انہوں نے وضاحت دی، لیکن بہرحال پاکستان کی تعریف انہوں نے ضرور کی۔ اصل بات یہی ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے، نہ امریکہ ایران پر کرتا، نہ ایران امریکہ پہ کرتا۔ ایران نے جو تجاویز دی ہے، پاکستان نے انہیں سفارتی ذرائع سے امریکہ تک پہنچا دیا۔ ٹرمپ نے امریکی خاتون جو صحافی اسلام آباد میں تھیں انہیں بھی کہا کہ وہ واپس آ جائیں۔ دوسری طرف ایران نئی صورتحال پر روس اور چین سمیت اپنے دوست ممالک سے مسلسل مشاورت کر رہا ہے، کیونکہ یہ خدشہ موجود ہے کہ امریکہ کسی وقت بھی دوبارہ حملے شروع کر سکتا ہے۔ روس اور چین اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی مکمل حمایت اور مدد بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے تمام فریقین سے دوستانہ تعلقات ہیں اور سب نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ بھارتی اور اسرائیلی گودی میڈیا البتہ پاکستان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈے میں مصروف ہے اور جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ دورہ پاکستان جیو پولیٹکس یا مستقبل کے توازن کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں نے پاکستان کو بطور ثالث قبول کیا ہے۔ پاکستان صرف سہولت کار نہیں ہے جس کا انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، بلکہ ثالث ہے، صلح کرا رہا ہے، معاہدے کے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تجاویز اور شرائط کی ایک ایک جو لفظ ہے اس پر غور ہو رہا ہے، مشاورت ہو رہی ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے اور ماضی میں خاص کے یو اے ای کے رہنماؤں کو بتایا کہ اسرائیل اس جنگ کو عرب اور بامقابلہ ایران جنگ بنانا چاہتا ہے۔ اس سازش کو سمجھیں۔
سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان پوری سازش کو سمجھ چکے ہیں اور ان کے فیصلے بہت دانشمندانہ ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات اسرائیل کی زبان ہی بول رہے ہیں اور اب تک وہ اسی موقع پر قائم ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ پاکستان ہر صورت ایران پر حملہ کرے، حالانکہ ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے یو اے ای کے ساتھ۔ اگر ایران عدم استحکام کا شکار ہوا تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، معاشی بھی اور اسٹریٹجک بھی۔ اسرائیل ہمارے ہمسائے میں آ کر بیٹھ جائے گا۔ ہمارا مفاد یہی ہے کہ خطے میں پائیدار امن قائم ہو، موجودہ رجیم رہے ایران کے اندر، ایران اور امریکہ کسی معاہدے پر آ جائے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کے کنٹرول کے لیے ایک تجویز پیش کی کہ ایران اور عمان دونوں مل کر آبنائے ہرمز کا انتظام چلائیں۔ دونوں ممالک اس سمندری راستے کو مشترکہ طور پر سنبھالنے کے لیے مختلف منصوبوں پر غور بھی کر رہے ہیں اور ممکن ہے آئندہ 1-2 دن میں اس کا اعلان بھی باقاعدہ کر دیں، جن میں جہازوں کی آمد و رفت، مشترکہ گشت اور ٹول ٹیکس جیسے معاملات شامل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمان جو ہے ماضی میں ایران اور امریکہ کے درمیان خاموش ثالث کا کردار ادا کرتا رہا، لیکن وہ امریکہ نے درمیان میں حملہ کر دیا، سارے معاملات خراب ہو گئے۔ صدر ٹرمپ جتنے مرضی دعوے کریں، حقیقت یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے امریکی آپشنز محدود دکھائی دیتی ہیں۔ فضائی کارروائیاں، خصوصی آپریشن، بڑے بڑے بم، میزائل، بحری ناکہ بندی، یہ سب اقدامات ٹرمپ کر کے دیکھ چکے ہیں، جبکہ زمینی جنگ کا جس کا وہ بار بار کہہ رہے ہیں اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ امریکہ اور روس کی جانب سے ایران کی مدد سے صورتحال پر ایران کی گرفت مضبوط ہے۔ جنگ دوبارہ شروع ہوئی اور امن معاہدے کا امکان جو ہے ابھی 50-50 ہے، معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، جنگ دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران پر دوبارہ حملہ شروع کرتے ہیں تو یہ حملے بہت تباہ کن ہوں گے، لیکن ایران کا جواب بھی کمزور نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش یہی ہے پاکستان کی اور دوسرے چین کی بھی، روس کی بھی، کہ اس خطے میں امن قائم کیا جائے، ایران اور امریکہ کو کسی معاہدے پر لایا جائے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔